السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہے حسب حال کا. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ سب کو مبارک ہو. بڑی عید کے لیے، بکروں کی قربانی کے لیے بکر منڈیاں سج گئی ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے علاقے کی بکر منڈی میں فوراً پہنچ جائیں اور قربانی کے لیے بکرا خرید لیں، چونکہ پھر آگے جا کے بکرے بہت مہنگے ہو جائیں گے. شروع میں ہی جو بکرے کا ریٹ کھلا ہے اس کو سن کے آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اس کے بعد خریدا نہیں جا سکتا، کھولا جا سکتا ہے. عزیز صاحب، آپ روز ہی بکروں سے مل کر آتے ہیں؟ جب سے یہ شو شروع کیا ہے روز تو ادھر بیٹھا ہوتا ہوں. پھر میری علاقے میں محلے میں تو کوئی فرینڈ شپ رہی نہیں، پھر میں جانوروں سے باتیں بوتے کر لیتا ہوں. ہاں، کل میں گیا ہوں بکر منڈیا. ایک بکرا جو تھا وہ تمہارے شو کا ویور بھی تھا. کل والے شو میں میں نے کوئی بکروں کے خلاف بات بھی نہیں کی. جاتے ہی وہ مجھے شروع ہی ہو گیا، مرے کیسا شوق ہے تو ہے. 40-45 ہزار ہمارا ریٹ سن کے شوقے ہوئے ہے. بکرے کا 40-45 ہزار نہیں دینا، اینکر جنی مرضی فیس لے جائے. یہ اتنا لمبا یہ کیا کر رہا تھا بکرا؟ بہت اچھے اللہ لو کہ میں 2-3 سال بکرا رہ چکا ہوں. سمجھ نہیں مجھے اس کی بات کی آئی، مگر اس کے فیس ایکسپریشن بتا رہے تھے کہ بات اس نے قبولی کی ہے. یہ تو بڑا بکرا تھا نا، اس نے تو صاف صاف سنائی ہے. پاس ایک چھوٹا بکرا تھا، وہ منہ میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہا تھا. بس کرو، خدا کے لیے بس کرو. یار تمہیں نہیں نہ پتا، تم تو امیر آدمی ہو. اس بات کی مجھے علیحدہ ٹینشن. اتنی مجھے اپنی غربت کی ٹینشن نہیں جتنی اس کی عمارت کی ٹینشن. بس بھی کرو یار پلیز. اچھا خبر سن لینا. ایک دم 150 روپیہ نکال کے دے دیتا ہے، ایک دم. چلو دے تو دینا ہی ہے، پہلے اس کا بندہ میا تو لینا ہی ہے. ابھی دکاندار کے منہ میں ہی ہوتا ہے 600 روپے کلو تو نکال کے دے دیتا. یار بس کرو پلیز، شو شروع کرو. تم بھی کو عقل کیا کرو، ایک دم نہیں پیسے دے دیتے. آدھا پونا گھنٹہ دکاندار کے ساتھ لڑتے ہیں. خبر پڑھو. شاپنگ کی یہی اچھا ٹھیک ہے، بس خبر پڑھو. خبر پڑھو پلیز. اچھا عزیز صاحب، ٹو سٹارٹ ود وزیر ریلوے غلام احمد بلور کا بیان سن لیجئے. جی سنائیں جی سنائیں. موصوف فرما رہے ہیں پینشن کے لیے پیسے نہیں اور انجنوں کے لیے تیل نہیں. دیکھو نا یار، اچھی خبریں بھی اس طرح کے لوگ سن لیتے ہیں. ہمارے لیے یہی دکھی گانے رہ گئے ہوئے. پینشن کے لیے پیسے نہیں، انجن کے لیے تیل نہیں. آجا میرے بال ماں تیرا انتظار ہے، وزیر بیکار ہے، سواری خجل خار ہے. آجا میرے بال ماں تیرا انتظار ہے. غم نہ کرے بلور صاحب، کوئی بات نہیں ہے یور. نہ ہو انجنوں کے لیے تیل، نہ ہو پینشن کے لیے پیسے. اچھا آپ کے پاس تو وزارت ہے نا. یار تم جتنا مرضی مذاق کرتے جاؤ، میرے خیال میں انڈاؤٹیڈلی بلور صاحب کا نام اب گینیز بک میں آ جانا چاہیے. بالکل. مطلب ایک شخص کی وجہ سے پورا ایک ادارہ اتنا سفر کر رہا ہے اور وہ اپنی سیٹ پر براجمان ہے. ان کا حق بنتا ہے. میں نے کہا شاید گینیز بک میں اس لیے نام آ جائے کہ یار ایک شخص کے گلے سے اتنی آوازیں. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے وہ دور گیا جب صرف بیکار لوگوں کو سیاست میں لایا جاتا تھا، اب سیاست میں قابلیت ضروری ہے. میں صدقے جاؤں. اب ایک منٹ یار، اس کی آواز سنو. اس کے دوبارہ کرنا، دوبارہ کرنا. 1 منٹ آواز سنو. بڑی بات ہے یار، گلوکاری اور رقص ایک ساتھ، بڑی بات ہے. یہ میوزک بھی ساتھ دینا پڑتا ہے. کیا بات کی ہے میرے مرشد پاک نے. اب کسی بیکار بندے کو سیاست میں آنے کی اجازت نہیں ہے. اب مرشد جو پہلے آ گئے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کا بھی کوئی بندوبست ہوا ہے جی. تمہارے مرشد نے یہ بیان تمہارے خلاف دیا ہے کہ بیکار آدمی سیاست میں نہیں آ سکتا. تم کہہ رہے تھے نا میں نے سیاست میں جانا ہے. نہیں، انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ
काबिलियत चाहिए सियासत के लिए। अच्छा, हाँ, اس کو گنتی آتی ہو ساری गिनती आती है? یار ووٹ نہیں گننے वोट, अच्छा میرا مطلب ہے نوٹ نہیں گننے नोट, یار خزانے نہیں بھرنے खजाने। قومی 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 بہت ہی جان یہ بیوقوف بند ہے سمجھانا اس کو کتنا مشکل ہے قابلیت چاہیے اب سیاست میں آنے کے لیے اس کی جغرافیائی قابلیت بھی بڑی ضروری ہے اس کو پتا ہو کہ کس کس ملک میں اس کا کون کون سا اکاؤنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی فلسفی بڑی اچھی ہونی چاہیے فلسفانہ گفتگو کرے چٹے کو کالا کہے اور کالے کو چٹا کہہ دے یہ فلسفانہ گفتگو ہوتی ہے اور پھر اردو ادب کی قابلیت جو میرے مرشد پاک میں بھی ہے وہ بڑی ضروری ہے اب سیاست کے لیے وہ کیسے؟ اردو بھی اس کی اچھی ہو اور اس کے ساتھ ادب بھی ہو اس کے اندر وہ کہہ سکے کہ بھائی جی کیا آپ بھی ٹھیک رہے ہیں اور غلط یہ بھی نہیں کہہ رہے صلح صفائی سمجھا کرو اور پھر سیاست کے لیے تاریخ پر بھی عبور ہونا چاہیے تاکہ بندہ ہر ہفتے تاریخ دے سکے کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی اور سب سے بڑی قابلیت جو اب سیاست کے لیے چاہیے یادداشت بہت تیز ہونی چاہیے تاکہ سیاستدان کو یہ یاد رہے کہ پچھلے ہفتے وہ کون سی پارٹی میں تھا اس سے پچھلے ہفتے کون سی پارٹی میں تھا نہیں یار پچھلے مہینے کی 28 تاریخ کو کس پارٹی میں فوراً بتائے ہاں وہ تو ٹھیک ہے نہیں وہ تو اس سے پچھلے مہینے یار رہنے دو کوئی نہیں سیاستدانوں سے پوچھتا یہ بھی قابلیت ہے کہ ان سے پوچھے ہی کوئی نہ ہائے 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 شیخ رشید نے کہا ہے کہ نواز شریف پر مشکل وقت آیا تو ہر چوراہے پر ساتھ دیں گے شیخ صاحب نواز شریف پر مشکل وقت آیا یا آپ پر مشکل وقت آیا تو ساتھ دیں گے وہ ایک دفعہ سمندر میں طوفان آ گیا نا بحری جہاز ڈولنے لگ گیا وہ کنارے پہ ایک بندہ کھڑا تھا وہ بیچارہ سمندر میں ڈگ پڑا جب وہ گرا تو اس کا بحری جہاز کو ہاتھ پڑ گیا لو جی سمندر سے بحری جہاز بڑی مشکل سے سمندر کے کنڈے پہ لگ گیا وہ بندہ بھی ساتھ ساتھ باہر آ گیا جب بحری جہاز آ کے کنارے کو لگ گیا نا تو بندہ باہر نکل کے لوگوں کو کہتا لو بھائی جی بڑی مشکل سے آپ کا بحری جہاز بچا کے لایا ہائے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے کہا ہے ڈینگی کے لیے خصوصی بریگیڈ کا قیام احسن اقدام ہے اب مزہ آئے گا شہباز شریف صاحب نے بریگیڈ بنا دی ہے ڈینگی کے خلاف اب دیکھنا تم ڈینگی کے ساتھ کیسی لڑائی ہوتی پمپ ایکشن کی جگہ ان جوانوں کو فلٹ پمپ ملیں گے جب اسلحہ بھر کے بریگیڈ نے جانا نا ڈینگی کے ساتھ لڑنے کیا منظر ہوگا یار ڈینگی اور ڈینگی بریگیڈ آمنے سامنے اور بریگیڈ کمانڈر نے کاشن دینا ہے بریگیڈ اوپن فائر بریگیڈ صوفے کے نیچے بریگیڈ لیمپ کے پیچھے بریگیڈ گملے خشک کرو مونچھ والے جوان چھوڑو مچھر کا بازو قیدی بنانے فائر کرنا ہے شام کو پھر ڈینگی بریگیڈ کا کمانڈر شہباز شریف صاحب کو رپورٹ دے گا سر آج کی لڑائی برابر رہی 6 دشمن کے مرے 6 ہمارے گرے مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ویل ڈن کل نئے جذبے کے ساتھ دوبارہ نکلنا لڑائی کے لیے ویل ڈن بہت اچھے یار پا جنید یہ جو ایک کلاس طبقہ ہوتا ہے امیر لوگ یعنی کروڑ پتی کھرب پتی ارب پتی یہ لاکھ پتی لوگ یہ پوری دنیا میں ہی یہ غریبوں کے اوپر روب ڈال کے رکھتے ہیں اور غریب ان کے نیچے پس رہا ہے یا صرف ہمارے پروگرام میں ہی ایسا ہو رہا ہے
تم ایک دفعہ کھل کے اپنا غم بیان کرو, تمہیں مجھ سے شکایت کیا ہے؟ نہیں شکایت ایسی کوئی نہیں ہے. تم ہر شو میں میرے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہو پوری دنیا میں کہ میں ایک ظالم اور جابر حکمران ہوں. دیکھو اگر کسی کی آواز دبائی جائے تو یہ بھی ظلم ہے, اگر کسی کے خیالات کو اظہار کو روکا جائے تو یہ بھی ایک جبر ہے. یار کون سی پابندی لگا دی ہے تم پہ؟ کون سا تم فلسفہ بیان کرنا چاہتے ہو؟ کون سی محرومیاں بیان کرنا چاہتے ہو؟ بتاؤ. کوئی ایک کو تو بتاؤ نا. ابھی بریک میں نے تمہیں کہا کہ یار میں اگلے سیگمنٹ میں یہ ایسے ایسے کر دوں, تو آگے سے کہتا نہیں جی یہ انڈیسنٹ حرکت ہے. نہیں وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں. وہی نا امیر طبقہ جو ہے وہ غریبوں کو. اچھا ایک منٹ, نہیں میں کچھ نہیں کرتا, کر لو, کرو, کھڑے ہو کے کرو جو کرنا. نہیں کھڑے ہو کے نہیں, ماں بیٹھے بیٹھی ہیں. کر لیے 3 دفعہ کیے انہوں نے. یہ غریب آدمی کے کتھارسز ہو جاتے ہیں, تمہیں نہیں نا پتا کتنی ٹینشن ہوتی ہے ایسے مدبر ہو کے بیٹھنا. ایک دن پہلے میری کمر پہ خارش ہوئی ہے, میں ایسے ایسے کر رہا ہوں تو مجھے کہتا ہے یہ کیا مداری کر رہے. حد ہو گئی ہے یار, غریب آدمی کے کھرکنے پہ بھی تم پابندی لگاؤ گیا. ایک دن دیکھنا غریب کی آواز پوری دنیا میں پھیل جائے گی اور پھر مجبوراً امیر آدمی کو سر نیچے کرنا پڑے گا اور غریب آدمی پھر پوری دنیا میں کھل کے کھرک سکے گا. عزیز صاحب فکر نہ کریں, پھیل رہی ہے, غریبوں کی آواز بھی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. ہاں یہ مجھے کوئی درمیانے درجے کی امیر لگتی ہے, کبھی بالکل امیر کے ساتھ مل جاتی ہے, کبھی بالکل غریب کے ساتھ مل جاتی ہے. نہیں سیریسلی عزیز صاحب, آج آپ نے ٹی وی چینلز پہ نہیں دیکھا کیا ہوا ہے؟ امریکہ میں ایک تحریک چلی ہے آکیوپائی وال اسٹریٹ کے نام سے. اب وہ پورے یورپ میں پھیل گئی بھی ہے. تو وہ غریب لوگوں نے تحریک شروع کی, خالصتاً غریب اور محروم طبقے نے وہ تحریک شروع کی ہے. اور ابھی ایک ہفتہ پہلے دنیا بھر کے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تحریک امریکہ سے باہر نکلنے میں کامیاب نہیں ہوگی, یہیں دبا دی جائے گی اور یورپ تک پہنچنے کا کوئی خدشہ نہیں ہے. آج تم دیکھ لو تمام چینلز پہ وہ مظاہرے یورپ میں نظر آ رہے ہیں, لنڈن میں نظر آ رہے ہیں, روم میں نظر آ رہے ہیں, بون میں نظر آ رہے ہیں, ہر جگہ پہ. نہیں تو یہ غریب لوگوں کی تحریک کا مقصد کیا ہے بھئی؟ ان کا پہلی بات تو یہ ہے کہ آکیوپائی وال اسٹریٹ نام کی جو تحریک چلی ہے, کم و بیش پورا 28-29 دن ہو گئے آج اس کو, مہینہ ہو گیا, اور اس کا کوئی لیڈر نہیں ہے. پہلی بات تو ہے کہ لیڈر لیس کیمپین ہے. جیسے پورے عرب دنیا میں ابھی تحریکیں برپا ہوئی ہیں نا, ان کا کوئی لیڈر نہیں تھا, کوئی رہنما نہیں تھا, لوگ خود اٹھے تھے اور انہوں نے خود ہی اپنے سلوگن بنائے اور خود ہی اپنے قائد بعد میں بنا لیے. بالکل اسی طرح یہ جو آکیوپائی وال اسٹریٹ ہے, جس نے پورے امریکہ کا جو, بلکہ امریکہ نہیں کہنا چاہیے, بلکہ جو پوری دنیا کا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے, عالمی سرمایہ دارانہ نظام, اس کی باقاعدہ جڑیں ہلا کے رکھ دی. ایمان سے؟ ہاں دیکھو نا, ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو پورا عالمی سرمایہ دارانہ نظام ہے, اس کی بنیاد ہی صرف ہیوز کو فائدہ پہنچانا ہے, اس کا مقصد یہ ہے. اور وہ جو 99% ہیو ناٹس ہیں ان کو محروم رکھا جاتا ہے. جتنے بڑے بڑے جو بیل آؤٹ پیکیجز دیے جاتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام میں, خواہ وہ کوئی یورپی ملک ہو یا امریکہ ہو, وہ بھی یعنی کارپوریشنز کو دیے جاتے ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز کو دیے جاتے ہیں, اور جو یعنی وہ جو ملکی وسائل کھا رہے ہیں ان کو صرف نوازا جاتا ہے. غریب لوگوں کے لیے کوئی بیل آؤٹ پیکیج نہیں کبھی دیا گیا. بات تو درست معلوم ہوتی ہے. بس اللہ تعالیٰ نے دیکھنا چڑیوں کے ہاتھوں ہی بائی مروا دینے. اور تم یقین کرو کہ ان لوگوں کا یہ جو تحریک اٹھی ہے, اس کا جو ہدف ہے وہ کوئی امریکی نظام حکومت نہیں ہے, امریکی حکومت نہیں ہے, بلکہ ان لوگوں نے اس سرمایہ دارانہ نظام کو اپنا ہدف بنایا. یہی وجہ ہے کیونکہ وائٹ ہاؤس پر قبضے کی تحریک نہیں چلی, پینٹاگون پر قبضے کی تحریک نہیں چلی, انہوں نے وال اسٹریٹ پر قبضے کی کال دی ہے. اور وال اسٹریٹ پر ایکچولی قبضہ کرنا ان کا مقصد نہیں ہے, بلکہ وہ جتنے مظاہرے کر رہے ہیں, جتنے وہاں پر امریکہ میں بلینئر اور ملینئر لوگ ہیں, ان کے گھروں کے باہر انہوں نے دھرنے دیے ہوئے اور مظاہرے کر رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے, تم کل اپنے اثاثے اناؤنس کر دو, میرے پاس سیاست ہے, 3 مرلے کا مکان ہے, وہ بھی میں نے کرائے پہ لیا ہوا ہے. اس طرح کا کر دو. ایسے ہی نہ بولتے جاؤ پلیز, بڑا سیریس ایشو ہے. امیروں کے خلاف تحریک شروع ہو گئی ہے. اور ہم یہ جو آئے روز اپنے چیختے رہتے ہیں نا کہ جی امریکہ اور یورپ میں جو ٹیکس کا نظام بہت اچھا ہے, اور وہاں پر امیر آدمی کو بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے اتنا ہی جتنا ایک یعنی درمیانے طبقے کو دینا پڑتا ہے, یہ تصور بھی اب غلط ثابت ہوتا جا رہا ہے. باقاعدہ رپورٹس ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ وہاں پر بھی ٹیکسوں کا جو زیادہ بوجھ ہے وہ مڈل کلاس پر ہے, اور جیسے جیسے انسان جو ہے وہاں پر یعنی کاروباری طبقہ ہے وہ اوپر کی منزلیں طے کرتا جاتا ہے, اس پر ٹیکس کا بوجھ کم ہوتا چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے امریکی سرمایہ کار, جیسے دنیا کا غالباً وہ دوسرے یا تیسرے نمبر کا دولت مند ترین شخص ہے وارن بفٹ,
اس کا ایک انٹرویو شائع ہوا ہے جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ یہ کیسا نظام ہے جس میں میں ٹیکس دینا چاہتا ہوں اور یہ نظام مجھ سے ٹیکس لے نہیں رہا, مجھ سے ٹیکس لیا جائے, یعنی میں ٹیکس دے رہا ہوں اور یہ لوگ مجھ سے ٹیکس لے نہیں رہے. وہ امیر آدمی نے جی ہائے ہائے ہائے, تو ادھر غریبوں سے لے رہے ہیں. ہاں, وہاں پر بھی ٹیکس دینے والوں کی جو زیادہ تعداد ہے وہ مڈل کلاس پر یا تنخواہ دار طبقے پر مشتمل ہے, جس طرح ہمارے ہاں ہے. اور پھر غریب بغیر لیڈر کے باہر نکل آئے ہیں. بالکل. تو یار ادھر کا غریب کیوں نہیں باہر نکل رہا؟ ان کے پاس تو لیڈر بھی ہے. بس اللہ رحم کرے پھر ہمارے غریبوں پہ. سر ویسے یہ وال اسٹریٹ کا اس سارے ایشو میں کیا رول ہے؟ بھئی وال اسٹریٹ ظاہر ہے علامت سمجھا جاتا ہے اس عالمی سرمایہ دارانہ نظام کی, اس کی حاکمیت کی, کیونکہ وال اسٹریٹ میں سارے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ پوری دنیا میں جو معیشت کے اہم فیصلے ہیں وہ حکومتیں اور جو ملٹا نیشنل بینکس ہیں یہ نہیں کرتے, بلکہ بروکریج ہاؤس کرتے ہیں. یہ سٹے بازی کے ذریعے تیل, سونا یا جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں ان کے ریٹس میں وہ اوپر نیچے کرتے ہیں سٹے کے ذریعے. یہ نہیں کہ ہم وہاں بیٹھ کے وہیں وال اسٹریٹ میں فیصلے ہوتے ہیں اور پوری دنیا کی معیشت اوپر اور نیچے ہو جاتی ہے. تو ادھر وال اسٹریٹ میں سارے سٹے باز بیٹھے ہوئے. بالکل. ہماری فوڈ اسٹریٹ میں سارے کھابے باز بیٹھے ہوئے. تو جس طرح یہ تحریک امریکہ سے شروع ہو کے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اوباما کے کان آج کل لال سرخ ہوئے ہوئے. بہت پریشان ہے, بہت پریشان. اور امریکہ کی پریشانی کی یہ دوہری وجہ ہے, کیونکہ امریکی اکانومی آج کل ویسے ہی پریشانی اور بدحالی کا شکار ہے. اس کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے 45 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہوا ہے, اور امریکہ کے اندر سرمایہ کاری آلموسٹ ناممکن ہو گئی ہے اس وجہ سے کہ وہاں کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہوئی ہے. اسی وجہ سے میرا ایک پھوپھی کا پتر ہوتا ہے امریکہ سے, وہ اس بل گیٹ کے مقابلے میں بزنس کرتا تھا. بل گیٹس کے مقابلے میں؟ ہاں, اسٹیڈیم میں کرارے پاپڑ بیچتا تھا. اچھا. اس نے وہ بزنس بند کر کے کہیں جاب کر لی ہے. کہتا ہے یہ پوائنٹ اب نہیں بچت ہوتی بزنس میں, اب وہ بزنس ہی نہیں رہے. گاہک کہتا ہے کہ اوپر لمک چھڑک کے دو تو سادہ پاپڑ نہیں مارا کھاتا, تو لمک کیسے چھڑکے؟ وہ بتا رہا تھا کہ چائنا سے پاپڑ بھی آنے شروع ہو گئے ہیں, وہ آلریڈی نمکین ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ رنگ ٹون بھی ہوتی ہے. پاپڑ کھا رہے ہیں اور ساتھ رنگ ٹون بج رہی ہوتی ہے. پاپڑ کو دندی مارے نا تو رنگ ٹون بولنی شروع ہو جاتی ہے. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی بریک. سر آج ہم بد تہذیبیوں میں کون کون سی بد تہذیبیاں ڈسکس کر رہے ہیں؟ آج جو میں بہت ایک اہم بد تہذیبی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے دوستوں کے ساتھ یا اکیلا اپنے کسی بے تکلف دوست کے پاس اس کے دفتر جاتا ہے تو وہ اپنی بے تکلفی زبردستی جب وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے تو وہ بہت اوچھی حرکتیں کرتا ہے وہاں پہ. اور وہ جو دفتر میں اس کا دوست لگا ہوتا ہے, وہ جو ارد گرد کے اس کے ہوتے ہیں کولیگ, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بڑے بیچارہ بہت ہی بیست آدمی ہے. بالکل, وہ بہت شرمندگی اور زبردست قسم کی ایمبیرسمنٹ فیل کر رہا ہوتا ہے اس وقت, اور وہ یعنی اس کی دعا ہوتی ہے کسی طرح کہ یہ شخص اب یہاں سے چلا جائے. اور وہ جو دوست ملنے کے لیے جاتا ہے نا اپنے دفتر والے دوست کو, اصل میں وہ دفتر والے باقی لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوتا کہ یہ افسر آپ کا کچھ بھی نہیں, میرے بڑا روب چلتا ہے, یا پتہ نہیں ان پر کچھ ظاہر کرنا چاہتا ہے, یا جو اپنے ساتھ وہ اپنے دوست عزیز رشتہ دار کو لے کے گیا ہوتا ہے اس پر اپنی بے تکلفی ظاہر کر کے ان کو مروب کرنا چاہتا ہے. اور وہ بیچارہ دفتر میں چنگا بھلا افسر ہوتا ہے, وہ دوست جاتے ہی مداری اپنی شروع کر دیتا ہے, نہیں ایسے نہیں, اٹھ کے ملو, اٹھ کے ایسے نہیں, ہاں ایسے, اور جناب بولے ٹھیک ہو نہ بولے جلا کاری یار. وہ چنگا بھلا بیچارہ پورے دفتر میں آغا صاحب مشہور ہوتا ہے, اس کو بولا بولا ہی کہتا جا رہا, نہیں آغا صاحب تم دفتر کے لیے ہوگا, ہمارے لیے بولا ہی ہو. یاد کرو کٹھے ہی نام مرادہ چھاپے میں سے سنگاڑے اٹھا کے کھایا کرتے تھے. وہ لالا جب سنگاڑے بیچنے آتا تھا ایک دفعہ تو یہ دواڑا اٹھا کے دوڑ گیا ریڈی سے, ساتھ دفتر والوں کو بتا رہے ہوتے. بے تکلفی اس کی یقیناً موجود ہوگی اس کے ساتھ, بچپن میں جوانی میں ضرور وہ بے تکلف دوست ہوں گے, لیکن جب اس کو ملنے جاتا ہے تو جو آفس کا ایک ڈیکورم ہے, آفس کا ایک پروٹوکول ہے, اس کو فالو کرنا چاہیے. اپنے دوست کی عزت خراب کرنے کی بجائے بڑھانی چاہیے. اب دیکھ لو یہ شو کے علاوہ یہ مجھے بھائی جان سر کر رہا ہوتا ہے,
मगर जब शो शुरू ये बात रिकॉर्ड करवा दो आप। ऑन रिकॉर्ड है सर, ऑन रिकॉर्ड है। इज्जत कर रहा होता है मेरी। नहीं नहीं ये साहब ऐसी कौन सी बात। मगर जब मैं इधर आके बैठता हूँ तो मुझे पता है ये एंकर है, मैं इसको बड़ी इज्जत से बुलाता हूँ, क्या हाल है पाजन, अच्छा सारी दुनिया जानती है जितनी तो मेरी इज्जत करते हैं। यार ऐसे तो ना करो यार, इज्जत ही करता हूँ यार। एक दो दफा मेरी फ्लाइंग किक निकल गई है मेरे मुंह से। अच्छा, एक और हरकत जिसको खुदा न खास्ता किसी तौर पर भी मैं बदतहजीबी कहना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि आजकल हज का मौसम है, तो लेकिन इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो हुजाज कराम जो PIA से सफ़र करते हैं या जहाज़ में जब सफ़र करते हैं, तो वो जहाज़ का जो बैतुल खला है उसको वज़ू के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जो जहाज का वॉशरूम है वो वजू के इस्तेमाल के लिए नहीं होता। और सर वैसे भी उस वॉशरूम के अंदर वजू करने के लिए इतनी जगह कहाँ होती है? हाँ, लेकिन हम जबरदस्ती वहां पर वजू करने की कोशिश करते हैं और पूरे वॉशरूम को गीला कर देते हैं। तो वो तो मैंने सुना है कुछ 4 घंटे की फ्लाइट है सऊदी अरब पहुंचने की, तो वो वजू करके बैठ जाए। बिल्कुल, यानी इतनी देर के लिए आप अपना वजू बरकरार भी रख सकते हैं, और अगर बिल्कुल नागजीर है वजू करना तो आप तयम्मुम कर लें। बल्कि मैं तो इस हवाले से खास तौर पर उलमा कराम से ये अपील भी करना चाहूंगा कि वो इस हवाले से कोई फतवा भी दे दें कि आप दौरान परवाज वजू से गुरेज करें और तयम्मुम का इस्तेमाल कर लें। अब बिल्कुल अगर उधर जगह नहीं होती तो फिर ऐसा कर लेना चाहिए मेरा ख्याल है। मगर ये जो उलमा कराम है हमारे मुअज़्ज़िज़ीन, उनको ये कोई फैसला कर लेना चाहिए। सर वजू के अलावा भी आप देख लेना PIA में जो हमारे लोग हैं वो वॉशरूम्स का बड़ा रफ इस्तेमाल करते हैं अदर देन दूसरी एयरलाइंस के। और इसी वजह से तुम देख लो ना कि कभी जो PIA के प्लेन्स हैं उनके तुम वॉशरूम्स देखो और उनको कंपेयर करो दीगर एयरलाइन से, सबसे ज्यादा खराब हालत में हमारे वॉशरूम्स नजर आते हैं। अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था कि PIA वालों ने इस दफा तो ये किया कि ये जो हज की परवाजें है ना, इसमें उन्होंने जमादार भर्ती की है, स्वीपर जिन्हें कहते हैं। अच्छा, एक और बदतहजीबी, इससे भी पता नहीं बदतहजीबी कहा जाएगा या बदएहतियाती कहना चाहिए, वो ये है कि हम टेलीफोन मैसेज के मोबाइल मैसेजिंग के जरिए एक दूसरे को तिब्बी मशवरे देते हैं, टोटके बताते हैं, बगैर ये जाने बूझे, बगैर ये जांचे कि ये जो, बल्कि हम दवाइयां भी तजवीज करते हैं, हम दवा भी तजवीज कर देते हैं। आम तौर पर के मुतल्लिक 36,000 इलाज लोगों ने बताए हैं कि दूसरे को मैसेज कर करके। अच्छा यार, मुझे डेंगू से याद आया कि आज सुबह हमारे एक व्यूअर चौधरी अब्दुल कयूम साहब ने सऊदी अरब से मुझे फोन किया है और मच्छर से बचाव का एक उन्होंने देसी टोटका बताया है कि अगर हम अपने जिस्म के ओपन हिस्सों पर, नंगे हिस्सों पर कोकोनट ऑयल थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें तो मच्छर आपके करीब नहीं आता। मुझे नहीं पता ये कितना ठीक है ये नुस्खा, लेकिन उन्होंने बताया, वो कहते हैं कि उनका ये एक तवील तजर्बा है इस हवाले से। नहीं, ये तो कोई ऐसी नुकसानदेह बात नहीं है। कोकोनट ऑयल जो होता है गरी का तेल, उसने क्या कहना है, हजरात हाथों पांव और मुंह के ऊपर कोकोनट ऑयल, आई मीन गरी का तेल मल के बैठा उठा करें, फिर आपके करीब डेंगू नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर फिर भी करीब उनके मच्छर आते हैं तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी है। इसने अपील की, मैंने कोई अपील नहीं की। चलो जी, आप डेंगू को मेरा पता बता देना, ये मेरा फोन नंबर भी बता दो डेंगू को भी बता दो। नहीं, यही तो हम बात करें कि बहुत एहतियात से बात करनी चाहिए जब आप सेहत के हवाले से कि कोई चीज या कोई मशवरा फॉरवर्ड कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो एहतियात से काम लेना चाहिए। इसलिए मैंने कह दिया वो वाले मशवरे जो चीजें खाने पीने वाली हैं, तो फजूल चीज, ये तो चलो आयल है मल के देख ले, अगर नहीं आता करीब मच्छर तो वाह पड़ा, नहीं तो ना मले। मगर जो खाने पीने वाली चीजें हैं वो तो एहतियात से एक दूसरे को बतानी चाहिए। और दूसरी बात ये कि घरों में अद्वियात का इस अंदाज में इस्तेमाल करना कि बगैर देखे वाले आप फौरी तौर पर, यानी कोई भी दवाई तजवीज कर देते हैं, यार वो फलां मेरे मामू को हुआ था, तुम भी ये खा लो, फलां एंटीबायोटिक खा लो। यार शरारतें भी करते हैं कई लोग। मुझे एक लड़के ने मैसेज कर दिया, मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार ये क्या फजूल शरारत है भाई। मुझे कहता है यही अगर तुम एक नुस्खा इस्तेमाल करो तो डेंगू तुम्हारे सारी जिंदगी करीब नहीं आएगा। नीचे लिखा हुआ था तो 1.5 तोला नीला थोथा लेके खा लो, फिर लोग तुम्हारे ऊपर मिट्टी डाल देंगे और मच्छर करीब नहीं आएगा। देखो यार ये क्या फजूल बात है यार। अल्लाह ताला सबको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे यार, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक और बदतहजीबी ये है, वो भी बीमारी के हवाले से है
کہ جب آپ کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں, عیادت کے لیے جاتے ہیں, تو آپ اسے ایسے واقعات سناتے ہیں جس سے اس کو آپ نفسیاتی طور پر خوفزدہ کر دیتے ہیں. یعنی آپ تو اس کا حوصلہ بڑھانے جاتے ہیں, آپ اس کے پاس بیٹھ کے اس طرح کی اسی بیماری کے حوالے سے اس طرح کے خوفناک واقعات سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس بیچارے کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایسا احمقانہ رویہ ہوتا ہے کئی لوگوں کا. تو میں ایک دفعہ ایک بندے کی عیادت کے لیے بیٹھا ہوا تھا اسپتال, یار اس کا قین آیا, وہ اسپتال کے کمرے میں گھستے ہی کہتا او ہو السلام علیکم جناب, السلام علیکم. میں یار ایک جنازے سے آیا ہوں, پانی پلانا یار تھوڑا سا, یار دیکھو چنگا پڑا بندہ تو بہت ہو گیا بیچارہ. اس کے بعد وہ مریض نے کہیں اپنے بیٹے کو کہہ دیا کہ بیٹا یار میرے کندھے دبانا درد ہو رہی ہے. اچھا دباؤ یار دباؤ, یہ میں جس جنازے سے آ رہا ہوں اس بندے کے بھی کندھوں میں درد ہوئی ہے بیچارے کے. اس نے اتنا ہی کہا کہ میرے کندھوں میں درد ہو رہی ہے, اولاد کو موقع ہی نہیں ملا تمہارے کا, دباؤ یار دباؤ. بتاؤ, حالانکہ تیمارداری کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ مریض کا حوصلہ بڑھائیں, اور ہم لوگ تیمارداری کرنے جاتے ہیں, اس کا حوصلہ بھی کم کر رہتے ہیں, اس کے فریج میں سے جوس بھی کم کر رہتے ہیں, اس کی جو روٹی آئی ہوتی ہے گھر سے وہ بھی کم کر رہتے ہیں. حد ہو گئی ہے ویسے ہماری تیمارداری کی. ناظرین یہاں ملیں گے ایک چھوٹی سی بریک. ناظرین آپ کے پرزور فرمائش پر عییجی ایک دفعہ پھر اپنے تایا کلام کے ساتھ حاضر ہے. I mean serious poetry by عییجی. یار ایک منٹ ذرا بریک لگاؤ, یہ کس نے تم سے فرمائش کی ہے, کب کی ہے, کیسے کی ہے؟ پوچھو اس سے کتنی ای میلیں آئی ہوئی. ای میلز میرے پاس آتی ہے نا, تو اس کے پاس کیا علماء آئے ہوئے ہیں؟ مجھے کیا پتا, علماء بھی مجھے ہی آتے ہیں کہ پتہ نہیں اب شاعری کے نام پر کس کس چیز کی اجازت دے دیتے ہیں. وہ مجھے سارا پتا ہے کہ تم تعریفوں والی اس میں ای میلیں نکال کے تو جو 2-3 ہمیں فضول سی ہوتی ہیں تمہارے کسی دوستوں کی, وہ تم دکھا دیتے ہو کہ یہ دیکھو جی کیا ہو رہا ہے. اچھا یار اب الزام تراشی نہ کرو, جو تمہیں اس وقت شاعری تمہارے دماغ میں آئی ہوئی ہے نا وہ سنا دو. بہت اچھے, اتنا ہی نہ لو. اس وقت جو ویورز بیٹھے ہوئے نا ٹی وی کے سامنے, انہوں نے تمہارا شاٹ آیا تو انہوں نے روڑے مارنی شروع کر دینے. ناظرین عییجی آج اپنی اس نظم کے ذریعے جو بن بلائے مہمان آتے ہیں ان کی مہمان نوائی کی دکھیا شٹوری پیش کر. عییجی کہتا ہے سبھی کمرے چھتیں باورچی خانے لان حاضر ہیں, پرانے چھوڑ کر آؤ نئے مہمان حاضر ہیں. کبھی ویلے کویلے کا ذرا نہ خیال کرتے ہیں, اچانک رات کے 12 بجے بھی آ ٹپکتے ہیں. اکیلے ہی جنہیں برداشت کرنا بات ہے اوکھی, وہ اپنے ساتھ لے آتے ہیں پوری فوج بچوں کی. جو آنا ضروری تھا تو بندہ فون تو کر دے, یہ کیسا سرپرائز ہے کہ منہ چک کے لگے آئے. منہ چک کے لگے آئے. بنا کر جان ساڈی یہ وبالے جان حاضر ہیں, پرانے چھوڑ کر آؤ نئے مہمان حاضر ہیں. یہ کیا تم نے 3-4 شعر بغیر یار شعر کے سنا دیا. یہ باز نہیں آتا. عییجی کہہ رہا ہے, عییجی نے کہنا اور ادھر کون عقل مند بیٹھا ہو. تکلف میں اگر پوچھیں کہ کھائیں گے پیئیں گے کیا, تو کہتے ہیں کہ چائے ٹھہر کے پہلے کوئی ٹھنڈا. مگر ہم ڈائٹ پر ہیں, ڈائٹ بوتل ہی منگائیے گا. کھٹائی کیک نمکوں کے علاوہ کچھ نہ لائیے گا. ذرا سا چاکلیٹ لے آئیے گا بس میرے جوگی. اگر سگریٹ بھی مل جائیں تو ایک ڈبی بہت ہوگی. سفاری سونف میوہ مغز شیشہ پان حاضر ہیں, پرانے چھوڑ کے آؤ نئے مہمان حاضر ہیں. ہائے ہائے عییجی تو میں کیسے چوم لوں, میں کس طرح چوموں میں تمہیں عییجی. ہائے 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 عییجی کیا بات ہے تیری, کیا شروع کر دیا یار. اگرچہ لاکھ ہم منہ کھول کر ان کو دکھاتے ہیں, مگر نیندر ہماری پر ذرا نہ ترس کھاتے ہیں. ہمیں یہ مشورہ دیتے ہیں چائے سٹرانگ پی لیجئے, ابھی تو صبح تک گپ شپ رہے گی, حوصلہ کیجئے. چائے سٹرانگ پی لیجئے. کہ پہلے تو سبھی چیزوں کو رج کے نوش فرمائیں,
پھر ان کو رشتہ داروں کی برائیاں یاد آ جائے. بس ان کی چغلیاں ہیں اور ہمارے کان حاضر ہیں. پرانے چھوڑ کے آؤ نئے مہمان حاضر ہیں. اوئے ہوئے 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 یار میں کہتا ہوں کہ دور حائر کا اتنا بڑا شاعر. اوف اوف واہ واہ واہ. ایک منٹ کہاں تک جاتی ہے اس کی سوچ. بات کرو. جہاں تک بات رہتی ہو تو ہم کچھ بھی نہ فرمائیں. اذیت تب شروع ہوتی ہے جب یہ رہنے آ جائیں. اگرچہ احتیاطاً رات کو سامان ہم لائیں یا اٹھ کر 2 بجے سارے ہی مکھن توس کھا جائیں. پوری نظم میں ابھی تک اس نے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کہ یہ اس کے رشتہ دار ہے یا بھابھی کے رشتہ دار. ہمت کرو یار نہ کرو. یہ پھولوں کے مئے لے رہا ہے, کیوں جوتیاں پڑوانی ہیں اس کو. فریزر صبح تک خالی ہو ان کے ہاتھ سے ایسے. سکندر جب گئے دنیا سے اس کے ہاتھ تھے جیسے. نہ جانے کون سی صدیوں کا بھوکا ہوتا ہے ٹبر. سویرے 6 بجے ہی ناشتہ پھر مانگ لے اکثر. صبح اٹھ کر دوبارہ ناشتہ جب لانا پڑتا ہے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے. اگرچہ زہر بھی مل جاتا ہے بازار سے لیکن یہ بچ جاتے ہیں کیونکہ راستے میں تھانا پڑتا ہے. اس کا مطلب اس کے رشتہ دار نہیں. چنانچہ پوڑیاں حلوے چنے اور نان حاضر ہے. پرانے چھوڑ کے آؤ نئے مہمان حاضر ہے. آئے اور کن ہاتھوں سے لکھتا ہے تو. آئے ہائے آئے ہائے. ابھی اس سے تو لکھتا ہی نہیں. آئے ہائے ہائے واہ 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 واہ. سنو فرمائشیں بچوں کی ان کے وہ جو منگوائیں. انہیں گھر سے ہی شاید ٹرین کر کے لاتی ہے مائیں. سلائس جیم انڈے پھل کباب اور کلفیاں چر گئے. خدایا کون سی مٹی کے میڈل پیٹ ہیں ان کے. مکمل گھر کا ستیہ ناس کر کے چھوڑتے ہیں یہ. سبھی کچھ کھا ہڑپ جاتے ہیں پانڈے توڑتے ہیں یہ. مسلسل چیختے ایکشن دکھاتے ڈان کے بچے. کسی حرکت سے لگتے ہیں ذرا انسان کے بچے. بریک لے لوں میں. کیوں جی ابھی تو آدھی نظم پڑی ہوئی ہے. یار تم تو پورا کلام سنانا ہے. سیگمنٹ کا ٹائم ہو گیا بھائی. ہاتھ تو سڑ گیا. اس کو پتا چل گیا ٹی وی کے آگے اب پنگڑے ڈلنے شروع ہو گئے. سمجھ گیا میں تمہاری جیلسی کو. چلو تو وقفے کے بعد جاری رکھنا نظم. تھینک یو. ناظرین بیٹھے ابھی نظم باقی. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ. اتنی دیر میں یہ تو چوم لوں. یار پلیز کوئی دوسرا سیگمنٹ کر لینے دو. درمیان میں نہ آنا. میں تمہیں بتا دوں آج آڈینس اور یہ کے درمیان کوئی نہ آئے ورنہ کچلا جائے گا. ناظرین بیٹھے تشریف رکھے. مہمانوں کے بچوں کی چلاکیاں یہ پیش کر رہا تھا. یار زیادتی کر رہے ہو. منع بھی کیجئے لیکن مجال ان کی جو ٹل جائیں. لٹک کر جھولے لیں اور ڈور کے ہینڈل نکل جائیں. نہ پوچھو کس طرح سے کھولتا ہے خون اندر سے. ملے ریموٹ کے سیل جب کھلونوں والے بندر سے. انہیں معصوم مت جانو یہ پرلے درجے کے جھوٹے. موبائل کے بٹن بھی سب گارنٹیڈ ان سے ہی ٹوٹے. ابھی ہفتہ رکیں گے اور یہ امکان حاضر ہیں. پرانے چھوڑ کے آؤ نئے مہمان حاضر ہیں. اور تینوں کیا کہوں میں یہ ہو کہیں بارش نہ آج گلاب کی شروع ہو. جی اگلی شاعری میں آئیے یہ اپنے گھر جانے کا بندوبست کر رہا ہے. اگرچہ کڈز میرے سادہ ہیں معصوم بہتے ہیں پر ان کی دیکھا دیکھی وہ بھی خاصے چوڑ ہوتے ہیں. یہ ان کو لا کے پیچھے ان کو بھی بدنام کرتے ہیں. صبح سے شام تک سارے نرالے کام کرتے ہیں. کبھی ہانڈی میں مٹی ڈال دیں اور ٹینکی میں چینی. انہوں نے ایک دن میں ازدواجی ہر خوشی چھینی. مسلسل چوستے ہیں خون یہ مانو کے ڈینگی ہیں. یہ زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں انسانوں کے ڈینگی ہیں.
کبھی دل چاہتا ہے اس طرح غصہ نکالوں میں، بہانے کھیل کے ان کو ہوا میں جب اچھالوں میں، کروں پھر میچ فکسنگ اس طرح سر پھوڑ دوں ان کے، کھجاؤں اپنا بازو کیچ پکے چھوڑ دوں ان کے، کم از کم 7 فٹ کے فاصلے سے ٹھا گرے پنجے، گزارے اگلے 15 دن کچھ ایسے یہ ہو یا منجے، سنو تو اور بھی کچھ ویری سمپل پلان حاضر ہیں، پرانے چھوڑ کے آؤ نئے مہمان حاضر ہیں، ہوئے 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 بیٹھو بیٹھو خدا کے لیے مت ناچو بیٹھو بیٹھو، ینگ بچے تو اٹھ کے اچھلنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا سنا رہا ہے تو ہم، اور اس کے ساتھ تو کوئی مہمانوں کے حوالے سے کوئی بڑا سانیہ پیش آ لگتا ہے۔ لو جی اب یہ کبے پہ غصہ نکالنے لگا ہے جو بنیرے پہ بیٹھ کے کاں 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 کرتا ہے تو یہ مہمان آتے ہیں، ایسا یہ نلائق پرندہ ہے کہ اس سے زیادہ کو حرف سیکھا ہی نہیں اس نے، ہمیشہ 8-10 مہمان کھلوتے پائے بوئے پر، اسی ریزن سے ڈر جاتا ہوں گھر کی کال بیل سن کر، کروں کیا خواب میں آواز بس آتی ہے تو کاں کاں، ادھی کالے کلوٹوں نے کرا چھوڑی میری باما، کہتے ہیں کبا بولے مہمان آتے روزانہ آ کے بہ جائیں منڈیروں اور چھجوں پر، جنہیں گاؤں میں بیٹھا دیکھتا تھا صرف منجوں پر، چڑھے گھچ اس قدر ان پر نکالوں کیسے سوچوں سے، لگے کبے بھی کرلی کیچووں سے کا کروچوں سے، اے میاں او کبے میاں، نہیں تیرا نشیمن صرف ساڈے ہی مکانوں پر، تو شاہی ہے مہمانوں کا بسیرا کر چٹانوں پر، دعا کر نیکسٹ مووی میں وہ تیرا گانا ہی پالے، اور اس میں اب کے سید نور تجھ کو چوریاں ڈالے، پھر اس کے بعد بس ایک گیت کیا دیوان حاضر ہے، پرانے چھوڑ کے آؤ نئے مہمان حاضر ہیں، آج پھول تھوڑے پڑ گئے ہیں، یہ پھول تھوڑے پڑ گئے ہیں، ہائے 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 ہائے، کبوں پر ایسی شاعری کبھی نہیں ہوئی آج تک، یار ان کو دفع کرو، یہ پہ کتنا روپ چڑھا ہوا ہے، ہوئے 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 نیر نہ لگا لینا، یہ ہو توبہ۔ ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، خوش رہے خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ حافظ۔ میلہ لوٹ گیا ہے یہ پھر بالکل بالکل۔